الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بیان سے پہلے ہم نے سے ہر ایک کو اپنی سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد علم، نماز، خدمت، ادب اور عشق مصطفیٰ کا فروغ ہے. واجب الاحترام حاضرین محترم، آج اسلامی سال کا ایک عظیم الشان دن ہے. اس دن کی ایک اپنی خاص انفرادیت ہے. اس دن کی ایک خاص حیثیت ہے. اس دن کی ایک خاص پہچان ہے. یہ صدیوں سے چلا آنے والا، ہزاروں صدیوں سے چلا آنے والا ایک باکمال دن. اور اسلام نے جو کہ ہمیشہ سابقہ تسلسل کا تحفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے ارشاد فرمایا اے حبیب، آپ پچھلے نبیوں کی راہ اختیار کیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے کم و بیش 3000 سال پہلے اس دن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. تب سے یہ دن چلا، رسول پاک تک پہنچا اور رسول پاک سے آج ہم تک پہنچا. تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہے، کوئی نئی کام نہیں نکالنے جا رہے، آپ نے کوئی نیا ایونٹ ایجاد نہیں کیا. یہ تو وہ دن ہے جو ہزاروں صدیوں سے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے مخلوق کے لیے مقرر فرمایا. اس دن کو زندہ رکھنا اور اس دن کی حیثیت کو برقرار رکھنا، اس میں قربانیاں کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی صداقت کی نشانی ہے کہ ہم سچے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک ہزاروں انبیاء، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور سے لے کر آج تک ہجری سن کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں 1445 ہجری اب لگا ہوا ہے. آج کے دن تک یہ دن مسلمان منا رہے ہیں. اور دیکھیے کوئی عام انداز سے نہیں منا رہے
بڑے اسپیشل انداز سے منا رہے ہیں، اور صرف کسی خاص علاقے کے لوگ نہیں منا رہے، دنیا بھر کے مسلمان منا رہے ہیں، اور صرف دنیا بھر کے مختلف ممالک میں علیحدہ علیحدہ نہیں منا رہے، بلکہ اکٹھے ہو کر حج کے موقع پر بصورت حج مکہ مکرمہ میں منا رہے ہیں، جہاں 50 لاکھ سے زیادہ حاجی موجود ہیں۔ ابھی اگر کسی کو اسلام کے سچا ہونے میں شک ہے تو ہمیں اس بندے کے نامعقول ہونے میں پہ یقین ہے۔ بڑا عظیم دن ہے، عام انداز سے نہیں مناتے، خرچہ کرتے ہیں، تھوڑا سا خرچہ نہیں کرتے، اربوں خربوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک ایک جانور دیکھ لیجیے کتنے کا ہے، جتنی قربانیاں ایک ملک پاکستان میں ہیں اس سے ضرب دے لیجیے، پھر پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں ان سب کی قربانیاں دیکھ لیجیے۔ مسلمان اپنے جیب سے پیسہ نکالتا ہے، کس کے خاطر؟ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچہ کرتا ہے اور مزے سے کرتا ہے۔ جہاں پھر بندہ خرچ کرتا ہے تو یہ تو بندے کی حیثیت ہے نا، پھر اللہ بھی بندے کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو اس کی شان۔ کتنے نامعقول ہیں وہ لوگ جو قربانی سے دور بھاگتے ہیں، حیثیت ہونے کے باوجود انہیں قربانی اچھی نہیں لگتی۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ قربانی کا ذکر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا قربانی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قربانی عام چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں اصول ہے کہ وہ جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں نا، سب سے اسپیشل تو ہے نماز، سب سے اسپیشل نماز۔ یہ دین میں کلمہ شہادت کے بعد نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے اسپیشل نماز ہے۔ لیکن پھر اللہ کے دین کا طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی خاص چیز ذکر کرتا ہے نا جو بہت اللہ کے نزدیک اہم ہوتی ہے، اس کا نماز کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر ابھی میں نے آیت جو پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ملا دیا نا، قربانی کو نماز کے ساتھ ملا دیا۔ جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، حبیب ارشاد فرما دیجیے، إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہو چکے ہیں۔ نماز پڑھیں گے خدا کے لیے، قربانی کریں گے خدا کے لیے، زندہ رہیں گے خدا کے لیے، موت آئے گی خدا کے لیے۔ شاعر نے اپنے اس شعر میں اس آیت کا مفہوم بڑے خاص انداز سے جمع کر دیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پیارے دوستو، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا موقع عطا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آئے، اللہ نے کہا کہ قربانی کرنی ہے، 10 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا، ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جب پیارے آقا نے قربانی نہ کی۔ حضور نے قربانی کی، سرکار نے قربانی کا حکم دیا، سرکار نے قربانیاں کروائیں، حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی جو ہے نا وہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔
ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی رسول اللہ کی طرف سے کرتے تھے. پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب نے، میرے پیارے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی ہمیشہ ایک قربانی میری طرف سے بھی کرنا. اللہ کو قربانی بہت محبوب ہے، اللہ کے حبیب کو قربانی بہت محبوب ہے. امت کا یہ کام ہے قربانیاں کرنا. لیکن عجیب بات ہے آج بھی کچھ لوگ ایسا ہو گئے ہیں وہ قربانیوں پہ اعتراض بازیاں کرتے ہیں. اللہ کی شان اس کی تقسیم کتنی اعلیٰ ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں وہ اعتراض بازیاں کرتے ہیں. یہ تقسیم کوئی اچھی ہے. شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی والوں میں رکھا، اعتراض بازی والوں میں نہیں رکھا. یہ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. یقین جانا دل پھر گیا، دماغ پھر گیا. اللہ کی کہی ہوئی چیزیں، اس کے محبوب کی دی ہوئی چیزیں اللہ پسند آنے لگی. نماز پڑھی تو منہ بننے لگ گیا، نماز کی بات ہوئی منہ بننے لگ گیا. قربانی کی بات ہوئی اعتراض بازی کرنے لگ گیا. روزے کی بات آئی طبیعت خراب ہونے لگی. حج کا کہا تو حاجی یہ کیا مسئلہ بنا دیا. قربانی کی بات کی تو اعتراض شروع کر دیے. طرح طرح کے عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں، عجیب اعتراض کرتے ہیں. میرے دوستو، یہ میرے رب کریم کی شان ہے کہ اس نے ہمیں قربانی جیسی نعمت عطا فرمائی اور ایسا دین عطا فرمایا. دیکھیں نا، آپ نے وہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اس میں شرکت کیجیے اور ہسٹوریکل ایونٹ کا حصہ بن جائے. کہتے ہیں ایک تاریخی موقع کا آپ حصہ بن جائیے. میں قربان جاؤں، اس دن سے بڑا کوئی اور تاریخی دن نہیں ہے. اس دن سے بڑا کوئی تاریخی دن نہیں ہے. اور اس دن میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، ایسی ایکٹیویٹیز اور کہیں ہے ہی نہیں. اور مبارک ہو کہ میں اور آپ اس کا حصہ بن گئے. ہم اس یعنی قیامت کے دن یہ ہماری نیکیوں میں شمار ہوگا. جب اللہ حساب و کتاب لے گا اور کہے گا کہ نیکیاں لاؤ تو ہم کہیں گے کہ مولا اتنی عیدیں ہم اس کا حصہ بنے. اتنی عیدوں کا ہم حصہ بنے تھے. ہم علی صبح اٹھے تھے، ہم نے فجر کی نماز ادا کی تھی، ہم نے تیاری کی تھی، نہائے تھے، ہم نے دانت صاف کیے تھے، خوشبو لگائی تھی، ہم نے نئے کپڑے پہنے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے اور ہم اس محفل میں شریک ہوئے تھے، اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے جو خاص مجھے سجدے کے لیے عیدگاہ کے اندر کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں لوگ جمع تھے. یا اللہ ان میں سے ایک میں تھا، ان میں سے ایک میں بھی تھا. یہ بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے. میں لیکن کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو جمعوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر جمعے میں ممبر رسول کے خطبے کی توفیق عطا فرمائی. اور جتنی عیدیں گزری ہیں تقریباً ساری عیدوں میں اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پہ بٹھا کر پیارے آقا کی باتیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی ایک حصہ بننے والی بات ہے، بلکہ سب کو حصہ بنانے والی بات ہے، سب کو اس میں شریک کرنے والی بات ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اس پر فخر دیجیے. ایک ہوتا ہے تکبر والا فخر اور ایک ہوتا ہے خوشی والا فخر. تکبر والا فخر ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تکبر کس چیز کا کرنا ہے؟ تکبر تو کرنا ہی نہیں. لیکن یہ اعزاز، یہ فخر، اللہ کا شکر کہ مولا ایسا موقع دے دیا، حسین موقع جب کثیر تعداد میں مسلمان کوئی مشرق سے چلا آ رہا ہے، کوئی مغرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی شمال سے چلا آ رہا ہے، کوئی جنوب سے چلا آ رہا ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے اور جناب پورا میدان بھر چکا ہے اور وہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں گونج رہی ہیں. ادھر سے واپسی ایک راستے سے ایک راستے سے رہی ہے، واپسی دوسرے راستے سے ہو رہی ہے اور پھر گھر جاتے ہیں تیاری شروع کر دی ہے. لاؤ بھائی اپنی قربانی لاؤ. اپنی قربانی کی جگہ بچے تیار کریں، ہم نے قربانی دی، بچے تیار کریں،
یہ کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور دیکھیں کتنا خوبصورت موقع ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے, اللہ ہمیں نماز کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے, اللہ ہمیں عبادت کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے, اللہ ہمیں قربانی کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے. جب قربانی کریں تو چہرے پر خوشی کے آثار, بچے خوش ہو رہے ہوں, سارے گھر والے خوش ہو رہے ہوں کہ جناب قربانی ہو رہی ہے. وہ جناب قربانی کرنی ہے اور ذبح کرنے والا کسائی نہیں آ رہا, اس کو تو ڈھونڈو. وہ کل وہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کسائی صاحب تشریف لا رہے ہیں پورا وغیرہ لے کے ذبح کرنے کے لیے, اور ان کے استقبال ہو رہے ہیں, ان کے اوپر پھول پہ کے جا رہے ہیں کہ ہمارا کسائی آ گیا ہے, ہمارا کسائی پہنچ چکا. اب ہماری الحمدللہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. بسم اللہ اللہ اکبر کی جب یہ وہ کیسی صدائے دل نواز ہوتی ہے, وہ کیسا حسین موقع ہوتا ہے کہ جب جانور کے اوپر اللہ کے نام کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. پورا سارا جانور تیار کیا جاتا ہے. زمین سے اوپر سے نہیں آتا جانور. خاص طور پر یہ شہری بچوں کو بتائیں, جو دیہات کے لوگ ہوتا ہے انہیں تو پتہ ہی ہے, انہیں تو پتہ ہی ہے کہ کتنی محنت ہوتی ہے, کتنے اس کے اوپر خرچے ہوتے ہیں, کتنی پیسہ لگتا ہے, پھر جو آ کر کے جانور تیار ہوتے ہیں. پورا سال ہم اس دن کی تیاری کرتے ہیں کہ یہ دن آئے گا. منڈیاں سج جاتی ہیں, کیا حسین موقع کہ منڈیاں سج جاتی ہیں اور طرح طرح کے خوبصورت اور پیارے جانور موجود ہوتے ہیں, اور صاحب حیثیت لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جانور لیں. اور کچھ تھکے ہوئے بندے بھی ہوتے ہیں, وہ تھکا ہوا جانور پسند کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا حدیث میں فرمایا تھکی ہوئی چیز خدا کو نہ پیش کرو. اللہ نے فرمایا تھکی ہوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو, ہمیں تھکی ہوئی چیز دیتے ہو. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. فرمایا کہ تھکی ہوئی چیز تو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو, تو تھکی ہوئی چیز ہمیں کیوں پیش کر دیتے ہو. ہمیں پیش کرو تو کوئی بیسٹ چیز پیش کرو, کوئی خوبصورت چیز پیش کرو, کوئی اعلیٰ چیز پیش کرو, پتہ چلے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. دنیا پوچھے کہ تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کیا, تو پیش کرنے والی چیز تو ہونی چاہیے نا. کوئی بتائے تو ایک بندہ کہ مولا میں یہ پیش کر رہا ہوں, اور بہتر تو یہ کہتے ہیں اپنے جانور خود پالیں. خریدنا بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ خود پالے, خود پالے. اس جانور کی قربانی کا پھر ایک اور لطف ہے, ایک اور مزہ ہے, ایک اور مقام ہے. جب بندہ خود پالا ہوا جانور, اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ کوشش کرو کہ خود ذبح کرو, کوشش کرو خود ذبح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ خود چھری اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اپنا پالا ہوا جانور, سمجھنے کی کوشش کیجیے, اپنا پالا ہوا جانور اس کے ساتھ خاص خونس ہو جاتا ہے. ایک خاص جو پالے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے, تو انہیں ایک خاص خونس ہو جاتا ہے, ایک خاص محبت ہو جاتی ہے, ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور ہی اجر عطا فرماتا ہے, اسے اور ہی انعام عطا فرماتا ہے. یہ جانور اللہ تعالیٰ نے, یہ جو قربانی والے جانور ہیں, ان میں بڑی برکت رکھتی ہے, بڑی برکت رکھتی ہے. یہ اعتراض کرنے والے نامعقول لوگ, اعتراضات کرنے والے پرلے درجے کے نامعقول لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دو, بلکہ یہ ساری ایکٹیویٹی ہے غریبوں کے لیے. تم تو صرف ایک چیز لے رہے ہو نا کہ بھئی پیسہ اٹھا کے غریب کو دے دے, یہ لے رہے ہو نا. اگر تم اس میں مخلص ہو, اگر اتنے مخلص ہو جو نکال کے دے دو. اعتراض کرنے والا ہمیں یاد رکھیے کام وہ نہیں کرتا, اس میں مطلب اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے. وہ مسجد میں ایک بندے سے جس مسجد میں جاؤ نا وہاں پر ایک دو اعتراض کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. ان سے پوچھ لو کہ بھائی یہ جو اعتراض کرنے والا ہے مسجد کی خدمت کیا کرتا ہے, کہتے ہیں یہ مسجد کی یہ اعتراض والی خدمت کرتا ہے, یہ آتا ہے اور اعتراض کرتا ہے, یہ اس کی یہی خدمت ہے. بھئی کوئی ہدیہ دیتا ہو, کوئی مسجد میں اس نے کوئی چیز لگوا کے دی ہو, نہ نہ نہ, بس یہ آتا ہے اعتراض جاری کرتا ہے, یہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے.
تو بھائیو یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ آ گئے قربانیوں پر، جناب پیسہ نکال کے کسی غریب کو دے دو، تمہیں دے دو ٹھیک ہے تم دے دو، ہم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا نا، تم نے تو اپنی مرضی چلانی ہے، چلو چلا دے دے بھائی، لیکن ہمارے بات پوچھو پوری کی پوری قربانی کا جتنا بڑا پروسیس ہے اول سے لے کر آخر تک نرا غریب کا فائدہ ہے، نرا غریب ہی غریب ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کس پر فرض کی ہے؟ صاحب حیثیت بندے، صاحب نصاب بندے، جس کی جیب میں پیسہ ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ نکال کر سکتا ہے، اسی سے کہا ہے، غریب کو تو نہیں کہا، غریب کو تو کہا ہے کہ یہ اوپر فرض نہیں ہے، تو اللہ کتنا غریب پرور ہے، میرا پیارا اللہ کتنا غریب پرور ہے، وہ تو غریب سے کہہ ہی نہیں رہا، غریب سے تو نہیں کہہ رہا کہ جیب سے پیسہ نہیں کہا، غریب کے اوپر تو زور زبردستی نہیں کر رہا، اسے تو نہیں کہہ رہا کہ تو جانور ذبح کر قربانی کر، وہ تو کھاتے پیتے بندے سے کہہ رہا ہے، وہ تو امیر بندے سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے ہر امیر بندے کی جیب سے پیسہ نکلواتا ہے، قربانی کے موقع پر، فطرانے کے موقع پر، زکات کے موقع پر، کہتے ہیں ذرا جیب، یہ کلمہ ہے ہمارا، جب آپ نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد جو بھی آپ عمل کریں گے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہوتا ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں کہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ بھائی پیسہ نکالو بھائی پیسہ، اور کتنے دیکھیں مسلمان کتنی خوشی سے نکالتے ہیں، کیسے جنتی لوگ، دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ چھوڑ لیجیے، دل کرتا ہے ان کے پاؤں چھوڑ لیجیے، کیسا اچھا مسلمان ہے، اللہ کے حکم پر سر جھکائے کھڑا ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے نکال پیسہ، ہاتھ مانگ کے کہتا ہے سمینا بات آنا، میرے پیارے اللہ تم نے حکم دیا ہے اطاعت کریں، ابھی بات مانتے ہیں، یہی قربانی ہے، جب یوں کر کے بندہ قربانی کرے، سر جھکا کے قربانی کرے، خوش دلی سے رب کی بات مان کے قربانی کرے، مزے سے قربانی کرے، ہاں قربانی ایسی کرنی ہے، آپ بھی ایسے کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا میرے دوستو، اب یہ قربانی کیا ہے، اول سے لے کر آخر تک نرا غریب کا فائدہ، یہ جانور کون پالتے ہیں؟ اکثر غریب پالتے ہیں، پورا اور ایک ایکٹیویٹی چلتی ہے، لیکن نا جی آپ کو پتہ ہے بکری کو جب تک سال نہ گزرے، گائے بھینس کو جب تک 2 سال نہ گزرے، اونٹ کو جب تک 5 سال نہ گزرے، تب تک قربانی کتنا عرصہ ہم ان کو پالیں، یہ کتنی اعلیٰ بات ہے، ان جانور قربانی کے لیے پالے جا رہے ہیں، غریب لوگ پالتے ہیں، یہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ جانوروں کا پالنا، ان کو بیچنا ان کا سرمایہ ہے، کتنے غریبوں کے گھروں کی روٹی چلتی ہے، اور پھر یہ جب عید کا دن قریب آ جاتے ہیں تو منڈیاں لگ جاتی ہیں، کتنی بڑی تجارتی سرگرمی ہوتی ہے، کتنی بڑی تجارتی سرگرمی ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لوگ پیسہ نکال کر ایک عظیم اس کاروبار کا حصہ ہے جو خدا کی رضا کے لیے، پھر اس کے بعد وہاں سے لائیں گے، پھر اس میں کتنی موومنٹ ہوتی ہے، یہ جو ذرائع نقل و حمل ہے، جو سواریاں جانوروں کو لے کے جاتی ہیں، لے کے آتی ہیں، وہ کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، انہیں ان کا ہدیہ ملتا ہے، یہ چارے والے لوگ وہ چارہ تیار کرتے ہیں، اگاتے ہیں، انہیں ان کا ہدیہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد جناب ذبح کرنے والے لوگ وہ آگے ذبح کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، انہیں اس میں غریب لوگ ہوتے ہیں، انہیں ان کا حصہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ ماشاءاللہ وہ گوشت بنا لیتے ہیں تو ایک حصہ 3 حصے کرنے کا اس میں مستحب حکم ہے، 3 حصے کرنے کا، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ دوستوں رشتے داروں کے لیے رکھ لو، اور ایک حصہ بڑے آئے غریبوں کا کر لے گا، یہ آ گئے کوئی پیسہ غریب کو دے دو، تو غریب کو جو دے رہے ہیں ایک حصہ فرمایا غریبوں کو دے دو، غریب کے گھر میں گوشت پکنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پکا کے دے دو یار، سبحان اللہ سنا دیجیے، ضروری نہیں کہ کچا گوشت دے دو، وہ دے دو سبحان اللہ، اگر پکا ہوا کھلاؤ گے تو اور مزے کی بات ہے،
اپنے عزیزوں کے لیے پکانے کا بھی اگر آپ انتظام کر سکیں، اگر ہو سکتا ہے پکا دیجیے، کھلا دیجیے، پکا پکایا کھلا دیجیے، جتنا گوشت اتنا میٹھا۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد اب یہ گوشت جو بن جاتا ہے، پھر یہ جو اس کے ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس کے جو پائے وغیرہ وہ جلانے والے جو ہوتے ہیں ان کے اپنا کاروبار چلتا ہے۔ یہ چھریاں تیز کرنے والے، چھریاں لائی جاتی ہیں نا، وہ بھی خرید ہی کرتے ہیں، تو کتنا غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ چھریاں تیز کر کر کے وہ کچھ نہ کچھ ہڈیاں کماتے ہیں اور اپنے گھر کا روزگار چلاتے ہیں۔ سارا غریبوں کا فائدہ ہے، بڑا آیا غریبوں کا درد لے کر، بڑا آ گیا نہیں، غریبوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، غریبوں کو دے رہے ہیں، سارا کام ہی غریبوں کا چل رہا ہے اور باقاعدہ بزنس کی صورت میں چل رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیے نا، ایسے نہیں کہ بیٹھے پیسے لے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بزنس کرو، باقاعدہ بزنس کی صورت میں چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تجارت سکھا رہا ہے، کاروبار سکھا رہا ہے، کاروبار کو ترقی دے رہا ہے، کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ اچھا جناب، وہ چیمے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا علیحدہ سے کما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ پیسے لیتے ہیں اور چیمہ بنا کے دیتے ہیں، اور جناب والا پھر اس کے بعد کھالے ہوتی ہیں، وہ کھالے آپ مدرسے میں دیتے ہیں۔ آپ اپنا یہ جو جامعہ ہے، جہاں بھی مختلف علاقات میں جامعات ہوتے ہیں، اکثر لوگ مدارس میں دیتے ہیں اور دینا بھی نہیں چاہیے، جہاں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو انہیں کاموں کو سنبھالتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، وہاں آپ آج جہاں پر دے رہے ہیں وہاں کون لوگ تیار ہو رہے ہیں؟ حافظ تیار ہو رہے ہیں، قاری تیار ہو رہے ہیں، عالم تیار ہو رہے ہیں، مبلغ تیار ہو رہے ہیں، امام تیار ہو رہے ہیں، خطیب تیار ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ پاکستانیوں کو تو مبارک ہو، آپ کے ہاتھوں سے پوری دنیا میں جا کے مسئلے سناتے ہیں۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا فخر ہے کہ پوری دنیا میں جاتے ہیں حکمات۔ بولیے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دوسرے ملک قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم کھانے مدرسوں کو دیتے ہیں، پھر مدرسے جو ہیں ہمارے دیے ہوئے ان پیسوں سے، عطایا سے، ہدایا سے، کھانوں سے وہ ان بچوں کے لیے کھانے پکاتے ہیں، سارے سال کے انتظامات کرتے ہیں، اس میں سے اساتذہ کو تنخواہ دیتے ہیں اور بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدرسے کے جامعہ کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سرگرمی ہے، اور غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ غریبوں کے آگے غریبوں کا خیال رکھیں، یہ غریبوں کا خیال ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر اور غریبوں کا خیال کیا ہوگا چاہیے۔ پیارے آقا نے کمال کر دی، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بڑی چیز عطا فرما دی۔ میں آپ یہ جو ہے خالی مدارس میں جو کھانوں کا پورے یہ جتنا بڑا کاروبار کھانوں میں ہے ہی مسلمانوں کا، یہ ہے ہی مسلمانوں کا۔ اس طرح باقاعدہ بزنس ہمارے یہاں پال کو سارے جانور پال کے پھر کھانوں کو بہت بڑا کاروبار، لیدر کا کاروبار، اس میں ہمیں کتنے غریبوں سے ہوتے ہوئے وہ جو غریب لے کے جاتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ اپنا جو منافع ہوتا ہے وہ لیتے ہیں۔ مزے ہی مزے ہیں کہ اللہ کے حکم میں، ہر حکم میں مزے ہی مزے ہیں، سچی بات۔ بس قربان ہو جائیے اللہ کے حکم پر، بس سر جھکا دیجیے اللہ کے حکم پر۔ کسی کو اگر کوئی وجہ سمجھ نہ آئے، اللہ کے ہر حکم میں لاکھوں فائدے ہیں۔ اگر کسی بندے کا دماغ چھوٹا ہے، دماغ تو اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، کسی کا دماغ بہت چھوٹا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس اللہ کے حکم کا کیا مقصد ہوگا۔ بھائی تجھے یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے، پہلے یہ سمجھ لے۔ اگر تجھے پتہ چل گیا ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسے کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ کہتا پھر رہا ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، کسی سے بول رہا ہے نماز مجھے اللہ کا حکم ہے، روزہ مجھے اللہ کا حکم ہے، حج مجھے اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی ہے نا تہجد جناب اللہ کا حکم ہے، عید نماز میں آنا، عید نماز میں آنا، تیاری کر کے آنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے بھائیو تمہیں اتنی تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب پتہ چل جائے، ہمارے ایک دوست کے بزرگ کے ایک بندے سے وفات پا گیا، ایک تو مجھے آپ اسی روڈ پہ ملے تھے، یہ بھی اتفاق کی بات ہے، یہ اپنی جامع مسجد والی جو ہے نا روڈ، یہاں کے قریب ہو رہتے تھے، تو وفات پا گیا جنت نصیب تو کہنے لگے گل سنو اور صاحب گل سنو، جب پتہ چل جائے نا کہ یہ حکم اللہ کا ہے بس پھر وہ کر لو، پتہ چل جائے کہ یہ حکم خدا کا ہے، اتنا تو تجھے پتہ چل گیا ہے نا، اب تجھے نہیں سمجھ
ادھر ادھر مت سن. 100 بندے تجھے ملیں گے, بھٹکائیں گے, کہیں گے ناکریوں کیوں, کیا فائدہ ہے, کیسا ہے, یہ کس طرح کا کام ہے. چھوڑو ایک طرف, ہمیں پتہ چل گیا اللہ کا حکم ہے, ہم نے خدا کی بات مان لی. مانیے کہ نہیں مانیے, ذرا بلند آواز ہے. انشاءاللہ میں بڑی برکت ہے. اللہ کا حکم ماننا ہے, خوب ماننا ہے, خوش دلی سے ماننا ہے, سر جھکا کے ماننا ہے, پوری تنہائی کے ساتھ ماننا ہے, سرگرمی کے ساتھ ماننا ہے, ایکٹیو ہو کے ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اللہ کا حکم آ گیا, ہمارے دوست ہے, اسے انٹرویو لینے والے نے کہہ دیا جاب بہار کو حکومت کا آرڈر آ گیا, جا کے یہ کام کرو, نماز چھوڑ دو. بتاؤ گورنمنٹ کا آرڈر مانو گے, نماز چھوڑ دو. میں نے نماز پڑھا. سبحان اللہ. اگر گورنمنٹ آرڈر اللہ کے حکم سے اللہ کے آرڈر سے ٹکرائے گا تو اللہ کا آرڈر غالب آئے گا. اللہ کا آرڈر نماز پڑھ انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی عید قبول فرمائے, ہماری قربانیاں قبول فرمائے, اور خوب خوش دل سے اب مرتے دم تک اپنے احکام پر بیٹھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.